کیا روس پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے اس کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس یوکرائن کی موجودہ جنگی صورتحال، روس اور یوکرائن کے اتحادی ممالک کیسے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر ہم بات کریں یوکرائن کے اتحادی ممالک کی تو ان میں نیٹو اور یورپی یونین سر فہرست ہیں، جبکہ اس جنگ میں روس کے مدد کرنے والے ممالک میں بیلاروس، کیوبا، نکاراگوا، وینزویلا، کرغزستان اور چین شامل ہیں۔ اس جنگ میں روس کا سب سے بڑا حمایتی بیلاروس ہے۔ اس نے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین سے گزرنے کی اجازت دی۔ چین نے اس تنازع پر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی اور اس کے پرامن حل کے لیے زور دیا، لیکن ابھی تک اس نے روسی حملے کی مذمت نہیں کی اور یہ روس پر مغربی ممالک کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں پر بھی تنقید کر رہا ہے۔ چین روس کے ساتھ اپنی تجارت کو بھی بڑھا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سال 2022 میں تقریباً 28%، جبکہ پچھلے سال 2021 میں چین اور روس کی مجموعی تجارت تقریباً 18% تھی۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نیٹو اور یورپی یونین نے نہ صرف روس پر پابندیاں لگائیں بلکہ اس کے آئل ریفائنری ٹیکنالوجی کے شعبے کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ نے $350 ملین جبکہ یورپی یونین نے 450 ملین یورو کی فوجی امداد کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ روس پر اور بھی مزید پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے مطابق روس یورپی مارکیٹوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے گا۔ روس کے جتنے بھی اثاثے G7، یورپی یونین اور نیٹو کے ممالک میں موجود ہیں، ان سب کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روس کو کسی قسم کا قرض بھی مہیا نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ کیا روس پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے اس کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے؟ اور دوسری یہ کہ روس ایک بہت بڑی پاور ہونے کے باوجود ابھی تک یوکرائن پر قبضہ کیوں نہ کر سکا؟ دوستو، روس کے مقابلے میں یوکرائن چاہے ایک چھوٹا سا ہی ملک ہے، لیکن یوکرائن کے پاس زبردست قیادت، جذبہ اور بہت سے ممالک کی سپورٹ حاصل ہے۔ جب یوکرائن پر حملہ ہوا تو اس کے صدر نے ملک چھوڑ کر جانے کی بجائے کم وسائل ہونے کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ اس کی تیسری سب سے بڑی وجہ مغربی ممالک کی زبردست مدد ہے۔ ان ممالک نے براہ راست جنگ میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن یوکرائن کو جدید اسلحہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے مدد فراہم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے روس کے اوپر معاشی پابندیاں بھی لگا کر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ روس پر پابندیاں لگانے کی وجہ سے کیا واقعی ہی روس کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے؟ روس نے جب یوکرائن پر حملہ کیا تو روس کو اسی وقت سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے نکال دیا گیا تاکہ روس کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے، مگر روس نے اپنے ڈومیسٹک اور فارن بینکنگ سسٹم کو جلد ہی SPFS کے ساتھ منسلک کر دیا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سسٹم فار ٹرانسفر آف فائنانشیل میسیجز 2014 میں قائم کیا گیا، جب امریکہ نے روس کو سوئفٹ سسٹم سے علیحدہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ماہرین کے مطابق سوئفٹ سے الگ ہونے کے بعد روسی کرنسی یعنی کہ روبل کو فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ روس کی تمام ٹرانزیکشن روبل میں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے روبل عالمی سطح پر مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ اگر ہم روبل کو ڈالر کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روبل ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اس وقت ایک یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر 64 روبل کا ہے، جبکہ روس اور یوکرائن کی جنگ سے پہلے اس کی قیمت تقریباً $1 کے مقابلے میں 72 روبل تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ مزید کن ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ شکریہ۔